آخر کب تک جو ہے یہ شارٹ ٹرم پالیسیز اور یہ اپنے بجٹ خسارے جو ہے وہ پورے کرنے میں لگے رہیں گے؟ کب وہ موقع آئے گا کہ ہم صوبوں کو صرف خرچ کرنے والے بچوں کے طور پہ نہ دیکھیں گے بلکہ صوبوں کو ہم مین سٹریم میں شامل کریں گے، ریونیو جنریشن کے اندر، انڈسٹری کے اندر اور ایکسپورٹس کے حوالے سے بھی ہم صوبوں کو شامل کریں گے اور ان کو ایک اسٹیک ہولڈر کے طور پہ اپنے ساتھ لے کے آئیں گے؟ دیکھیں آئی ایم ایف جو ہے نا وہ ہماری گردن کے اوپر اس کا پاؤں رکھا ہوا ہے اس نے۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ 2023 میں پی ڈی ایم کی حکومت تھی اور جیسے ہی پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو منی بجٹ کے لیے آئی ایم ایف نے کہا کہ 800 ارب روپے کے آپ ٹیکسز لگائیں۔ بڑی مشکل سے منت ترلے کر کے یہ 170 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگے جس میں جی ایس ٹی 17% تھی، اس کو اٹھا کر 18% کر دیا گیا۔ دیکھیں جو جی ایس ٹی جب بڑھتی ہے نا، دیکھیں پورے ملک میں ڈبل ٹیکسیشن ہو رہی ہے، ایک خاص طبقے کے اوپر ایک ڈبل ٹیکسیشن ہو رہی ہے۔ دیکھیں جی ایس ٹی 18% جو ہے نا ہر چیز پر لگتا ہے، جیسے کہ آٹے کے اوپر لگ جاتا ہے، دوائی کے اوپر، بجلی کے اوپر، پیٹرول کے اوپر، سب کچھ ہی مہنگا ہو جاتا ہے۔ اچھا جی ایس ٹی بڑھانے کی بجائے اگر لیکیجز کو پکڑا جائے نا کہ کہاں کہاں پہ لیکیجز ہیں، پوائنٹ آف سیل جو ہے کن کن جگہوں پر ہے، کن کن جگہوں پر نہیں ہے، پھر ایف پی آر جس طرح نواز رضا صاحب نے کہا کہ ایف پی آر کے اندر جو ہے وہ اس طریقے کے ڈفرینٹ قسم کا ایک میکینزم ہے، وہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے تھرو اور بڑے بڑے اداروں کے تھرو جو ہے وہ اپنے ٹیکسیشن جو ہے نا اس کے معاف کروا لیتے ہیں اور اس کے ایکسپینس اور پروفٹ کو جو ہے وہ مکس کر دیتے ہیں ڈفرینٹ طریقہ کار کے مطابق، تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ ٹیکس جو ہے حکومت پاکستان تک پہنچ نہیں پاتا، جبکہ غریب بندہ جو ہے یہ کام کر نہیں سکتا۔ اسی لیے کہ آپ نے ایک موٹر سائیکل والا ہے وہ مہینے کا 10,000 روپے موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلوا رہا ہے تو اس نے اگر اور کچھ بھی ٹیکس نہیں دیا لیکن پیٹرول کے لیوی قیمت میں تقریباً کوئی 1,500 روپے یا 1,800 روپے تو اس نے لیوی قیمت میں دے دیا، اس سے تو آپ نے زبردستی اٹھا لیا ہے۔ اسی طریقے سے جو سرکاری ملازمین ہے ان کا تو ٹیکس جو ہے وہ آلریڈی وہ کٹ کے آ چکا ہوتا ہے، ان کے تو اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو 2 کروڑ ملازم پاکستان کے اندر موجود ہے جن کی سیلری ہے ڈکلیئرڈ سیلری ہے، وہ بھی ان کے اوپر جو ہے وہ بھی دے دیتے ہیں۔ ایک خاص طبقہ ہے جس میں دیکھیں بڑا انڈسٹریلسٹ ہے، جس میں بڑی جس طرح آئی پی پیز کا ذکر انہوں نے کیا، بہت سارے ایسے ادارے ہیں جن کو آپ کو اس وقت جو ہے وہ اس کو کلوز کرنا پڑے گا، اور جس طرح آئی پی پیز کی اس ٹائم میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل ملک کو ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو 3400 ارب روپیہ فری آف کاسٹ جو ہے ان کو جا رہا ہے، ایٹ ونس آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان موجود ہے اس کام کے لیے، اس میں لے جا کر آپ کو اس ہر ایگریمنٹ کا ایک ایگزٹ پوائنٹ ہوتا ہے اور ایگزٹ کلاز ہوتی ہے، وہ ایگزٹ کلاز کے تحت اگر جرمانہ بھی پڑتا ہے تو وہ کر کے اس میں اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ وہ اسی لیے کہ یہ آئی پی پیز جو ہے وہ اس لیے ملک کے جو ہے وہ جونک کی طرح جناب علی وہ چمٹی ہوئی ہے اور وہ اسی طریقے سے خون چوس رہی ہے اور وہ خون عوام کا چوسا جا رہا ہے۔ جو آئی پی پیز کا پیسہ کھا رہے ہیں سیاستدانوں سے پوچھیں نا۔ جی اچھا دوسرا سب سے بڑی بات جو ہے یہ ہے کہ ہمارے پاس 6,266 جو ہے وہ ارب روپے جو ہے امپورٹ بل تھا لاسٹ ایئر کا، اور اگلے ایئر جو ہے وہ شاید اس سے زیادہ ہو۔ اب یہ امپورٹ بل میں 1490 جو ہے یہ آئل اور گیس میں 1490 ارب تو چلا جاتا ہے آئل اینڈ گیس میں، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں بقایا تقریباً کوئی جو تقریباً 3800 ارب ہے وہ کس مد میں ملک سے باہر جا رہے ہیں؟ وہ کتوں بلوں کا جو خوراک آتی ہے باہر سے وہ چیزیں آ رہی ہیں، اس میں اعلیٰ قسم کے آئل آ رہے ہیں، اعلیٰ قسم کا فرنیچر آ رہا ہے، اعلیٰ قسم کا کپڑا آ رہا ہے۔ دیکھیں امپورٹ بل کو آپ کو سٹاپ کرنا پڑے گا، روکنا پڑے گا، اس مد میں یہ پیسہ باہر نہیں جانا چاہیے۔ لوگ یہاں سے جو باہر ممالک میں جو لوگ ہیں وہ اپنی یہاں پر جو بھی ان کی پراپرٹیز ہیں ان کو یہاں پر بیچ کر وہ باہر بیچ رہے ہیں۔ اس ملک کے اندر ایک خاص کلاس ہے جن کو یہاں کے پروڈکٹس تو نہیں استعمال کرنے، ان کو تو وہی پروڈکٹس استعمال کرنے۔ دیکھیں یہ تو پھر آپ کو ایک دفعہ اس کلاس کی کوئی چیز دیکھیں نا، آپ کو انڈسٹری کو گرو کرنا پڑے گا، جو چیزیں یہاں نہیں بھی ہیں ان کو۔ یا مجھے بھی یہ بتائیں کہ سیالکوٹ کیا کر رہا ہے اس دفعہ بھی؟ اپنے فیفا کا جو ورلڈ کپ جو ہے وہ ہونے کو جو جا رہا ہے، اس کا جو فٹ بال ہے وہ انہوں نے انٹرنیشنل لیول کا بنا لیا ہے، تو ہمارے پاس اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو انڈسٹری ہے وہ تو موجود ہے، لیکن انڈسٹری کو سپورٹ کرنے کے لیے حکومت کی سپورٹ کی ضرورت ہے کہ وہ تو کرے نا۔ پروپیگیشن نہیں ہے، برانڈنگ نہیں ہے، میڈ ان پاکستان تو لکھا ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر برانڈ جو ہے وہ ایڈیڈاس کا ہی چل رہا ہوتا ہے یا وہ انٹرنیشنل برانڈز ہی چل رہے ہوتے ہیں۔ ایسے اس طریقے سے ہمارے پاس ایک بہترین قسم کا کپاس موجود ہے، بنا رہے ہیں تو ہم اس کو اپنی برانڈنگ کے ساتھ کیوں نہیں ابھی تک جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں لے جا پا رہے ہیں؟ میرے خیال میں آئی تھنک میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا نے جو ہے نا ہمیں جو فائنینشلی جو ہماری
एक्सपोर्ट्स हैं उनकी कमर तोड़ने में मेन रोल प्ले किया है। वो इसीलिए कि जो गंदा तरीन चावल था उसके ऊपर मेड इन पाकिस्तान लगाकर पूरी दुनिया में हमें बैन किया। जो हमारा शक्कर और गुड़ थी पूरी दुनिया में उसको बैन कर दिया। जो हमारा फ्रूट था, आम सबसे अहम जो था, ठीक है, और बहुत सारे फ्रूट्स हैं, उसको पूरी दुनिया में हमारा लेबल लगाकर उसको बदनाम करने की पूरी कोशिश की। और इसी तरीके से अगर इतिहास देखा जाए, बाकी कंपनीज देखी जाए, वो तो दुश्मन मुल्क है, वो तो अपनी जो है ना इस किस्म की हरकतें तो करेगा। इसमें मेरे ख्याल से कसूर तो इंडिया से ज़्यादा हमारी अपनी हुकूमतों की नाअहली है कि हमने अपने प्रोडक्ट्स को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया। आपकी जानिब आऊँगा डॉक्टर कामरान सत्ती साहब, जो बात होती है जब भी